الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام استاذ مکرم جناب علامہ صادق قریشی صاحب، جناب واجب الاحترام علامہ علی نجفی صاحب، معصومی صاحب، محترم بزرگوں، دوستوں، میری بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی ولادت کی نسبت سے محفل میں حاضر ہیں. یہ پروگرام لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور منہاج القرآن کے تعاون سے منعقد ہے. لو محمد چونکہ اس کے نام سے واضح ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور منہاج القرآن اس کا خمیر ہی محبت رسول ہے. لہٰذا میں اپنے اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے حقیقت محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ کلمات گوش گزار کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے، اور اس کے اسباب ہیں، اس کے دلائل ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، فقط وجوب محبت رسول پر مختصراً گفتگو کروں گا. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے مفسرین کرام جب کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں، سبب نزول بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، سبب نزول کیا ہے. تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا. اس کی شکل سے ظاہر ہو رہا تھا وہ غمگین ہے، غم زدہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بار بار دیکھا کہ یہ غمگین ہے، اس کو بلا کر پوچھا کہ تیرے غمزدہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ
ہم آپ کے پاس صبح و شام آتے ہیں، آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، دل کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، لیکن ایک چیز پریشان کر دیتی ہے، اور وہ مجھے اکثر پریشان کرتی ہے۔ آقا نے شفقت سے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس پر اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں یہ سوچ کر پریشان ہوتا ہوں، غمگین ہو جاتا ہوں کہ جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، میری موت آ جائے گی، آپ بھی وصال فرما جائیں گے، تو قیامت کے دن آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کا درجہ تو انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اس وقت ممکن ہے یا شاید آپ کو ہم نہ دیکھ سکیں، آپ کی زیارت نہ کر سکوں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی، آپ خاموش ہو گئے۔ اسی طرح تفسیر الدر المنصور میں امام سیوطی ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے نزول میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا، آپ کے چہرہ انور کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھے جا رہا تھا۔ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا یہ ہے کہ انسان دیکھے اور پلک نہ جھپکے، مسلسل دیکھتا رہے۔ عموماً عرف عام میں بھی جب کوئی شخص اس طرح دیکھتا ہے تو جس کو دیکھتا ہے اس کو شک ہوتا ہے مجھے کیوں دیکھ رہا ہے۔ اس صحابی کے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے کو آقا نے نوٹ فرمایا، اس سے پوچھا تو مجھے ٹک ٹکی باندھ کر کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا سبب ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے، مجھے چین ملتا ہے، آنکھیں پرسکون ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے دیکھتا رہتا ہوں۔ لیکن ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ کل قیامت کے دن جب میں نہ اس دنیا میں رہوں گا، آپ وصال فرما جائیں گے، آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اس وقت ممکن ہے میں آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ اس پر بھی آقا خاموش رہے۔ اسی طرح امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الاوسط میں اور ابو نعیم نے الحلیہ میں ایک اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر، اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ایک چیز مجھے دامن گیر ہے، ایک چیز مجھے پریشان کیے ہوئے ہے۔ آقا نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ الغرض اس صحابی نے بھی وہی جملے دہرائے کہ آقا، میں سوچتا ہوں کہ قیامت کے دن جب آپ کا مرتبہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، جنت میں آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، ہم جنت میں چلے بھی جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب چیز نوٹ کرنے والی ہے۔ قربان جاؤں آقا، آپ نے بے شمار حدیثیں سن رکھی ہیں کہ آپ نے فرمایا ایمان کی اساس ہے، لیکن یہ 3 واقعے ایسے ہیں جس میں صحابہ اکرام نے محبت کا اظہار فرمایا اور آقا خاموش رہے۔ کیوں؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کیونکہ آقا اپنی مرضی سے، خواہش نفس سے نہیں بولتے، کوئی جواب نہیں دیتے، اس لیے
تینوں صحابہ اکرام کے اس عمل پر، اس بات پر آپ خاموش رہے. جب خاموش رہے تو جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور وہ آپ کے پاس یہ آیت کریمہ لے کر آئے: من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کریم نے انعام فرمایا ہے. اب انعام کن پر فرمایا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے، انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء، صالحین. اولئک حسن رفیقا. اور یہ ساتھ کتنا اچھا ہے، یہ ساتھ کتنا اچھا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو پیغام بھیجا کہ تمہیں مبارک ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن تمہارا انجام ان کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا. دوست بزرگوں، یہاں ایک قابل غور چیز ہے. اس آیت کریمہ میں انبیاء کا ذکر آیا ہے، صدیقین کا ذکر آیا ہے، شہداء کا آیا ہے، صلحاء کا آیا ہے. انبیاء کرام، کوئی نبی اپنی محنت سے نہیں بنتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے. لیکن ایک چیز بہت اہم ہے کہ ہر نبی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا. اللہ کی محبت ان کا وتیرہ تھی. جیسے مثالیں دینا چاہوں تو بے شمار ہیں. آپ کو بھول نہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنے مولا سے محبت کا عالم کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو اس کی محبت میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کی محبت میں گھر بار چھوڑ کر جنگلوں کو نکل گئے تھے. الغرض انبیاء کے اندر بھی محبت موجود ہے اور وہ محبت الہی ہے. اسی طرح صدیقین انبیاء میں بھی ہیں اور صحابہ میں بھی ہیں. اور صدیق وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، مخلص ہوتا ہے، ان کے پیغام کی تصدیق کرتا ہے. گویا صدیق بھی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی طرح شہداء جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جان نثار کرتے ہیں، دین پر جان قربان کرتے ہیں. تو گویا دین کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں وہ جان قربان کرتے ہیں. شہداء ہے. الغرض ہر طبقے میں محبت ایک اساس ہے، ایک لازمی جزو ہے. اگر محبت نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. اسی طرح صلحاء ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اپنے رسول کی اتباع میں، اطاعت میں شب و روز اپنا آرام ترک کر کے وہ عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، صلحاء میں شریک ہوتے ہیں. اب نقطہ یہ ہے کہ جن چار طبقات کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے، اب انبیاء کرام پر اللہ کا انعام ہوا، صدیقین بھی اللہ کے مختار ہوئے، شہداء بھی اپنا جان نثار کر کے شہداء میں شامل ہوئے، صلحاء بھی محنت کر کر کے، تزکیہ کر کر کے، مجاہدہ کر کر کے صالحیت کے مرتبے کو پہنچے. مگر قربان جاؤں آقا آپ کی عظمت پر، آپ کی شان پر، آپ کے مرتبے پر کہ آپ کو اللہ کریم کی بارگاہ میں اتنا مقام حاصل ہے کہ جو شخص صرف آپ سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس کو وہی مقام عطا کر دیتا ہے جو انبیاء کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے اور صلحاء کا ہے. اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، بات محبت کی ہو رہی تھی کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیت کریمہ نازل ہوئی اس میں لفظ اطاعت آیا. لفظ اطاعت کا ذکر ہے. من یطع اللہ والرسول،
اب باتیں تینوں واقعہ جو سبب نزول تھا اس میں محبت کا ذکر تھا، لیکن اللہ کریم نے محبت کی بجائے اطاعت کو اس کے دائرے میں، اس کے پیرائے میں آیت نازل کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوستو، بزرگوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں، اطاعت اس وقت تک نہیں ہو سکتی، اطاعت نہ انسان کر سکتا ہے جب تک اس ذات سے محبت نہ ہو جس کی آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ اگر محبت ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی۔ گویا محبت پہلا درجہ ہے اور اطاعت اس کے بعد آتی ہے۔ محبت اگر ہمیں آقا سے ہوگی تو پھر اطاعت ہوگی۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ حقیقت محبت نبی کیا ہے، کہ اس حدیث کے واقعہ سے، شان نزول سے، آقا تینوں مواقع پر خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ لیکن میرے ناقص علم کے بعد، اس کے بعد جب بھی کسی صحابی نے آپ سے محبت کا ذکر کیا، آپ نے فوراً اس کو بشارت سنا دی۔ اب اس کے بعد حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہ شخص، مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری ذات سے، تم اپنی اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر، الغرض ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور صحابی آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، اس نے پوچھا متی الساعہ، آقا قیامت کب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے پوچھا ما اعددت لہا، اے سائل، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس میں مختلف روایات ہیں، تفصیل سے بھی آتی ہیں کہ میرے پاس کوئی روزے نہیں، صوم نہیں، نماز نہیں، حج نہیں، لیکن اس کے جواب میں یہی سوال جب کیا گیا تو آقا نے، اس نے جواب دیا یا رسول اللہ، میں صرف اللہ، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہی دعویٰ پہلے 3 صحابہ اکرام نے بھی کیا تھا، لیکن جب اللہ کریم نے آقا کو گارنٹی دے دی، شہادت دے دی، اذن دے دیا، میرے محبوب اب جو تم سے محبت کرتا ہے اس کو بشارتیں دیتے جاؤ، خوشخبریاں دیتے جاؤ، چنانچہ جو بھی آقا کی بارگاہ میں آ کر محبت کا دعویٰ کرتا، آقا اس کو جنت کی بشارت دے دیتے تھے۔ اس سے پہلے نہیں دیا، جب اللہ کی طرف سے اذن آیا تو پھر دیا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آقا کی محبت آپ نے ہم پر خود واجب نہیں کی، آپ نے خود فرض نہیں کی، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں حدیث سے ثابت ہے کہ آقا سے محبت کرنا واجب ہے۔ لوگوں، حدیث سے نہیں ہے بلکہ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں یہ ثابت کیا ہے، یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کی محبت تم پر لازم ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث، جب اپنی محبت کے بارے میں گارنٹی مل گئی تو چونکہ آقا خود شارع بھی ہیں، خود جو چاہیں بیان کر سکتے ہیں، خود جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں، چنانچہ آقا نے پھر اپنی ذات تک محبت کو محدود نہیں رکھا۔ سنن ترمذی میں امام ترمذی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بیان کرتے ہیں، چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے میں اردو ترجمہ کرتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور حسین کو پکڑا، اپنے ساتھ ملا لیا، اپنی گود میں لے لیا، اس کے بعد ان کو پکڑ کے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے، ان دونوں سے، ان کے والد سے، ان کی ماں سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن وہ کیا ہوگا؟ میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کریم کی طرف سے اذن ملا کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے
اس کا ساتھ انبیاء کے ساتھ ہوگا. لیکن آقا نے اپنی اس محبت کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ حسن و حسین اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت تک پہنچا دیا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ تو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ ہوگا، لیکن جو شخص میری آل بیت سے محبت کرے گا وہ بھی میرے ساتھ ہوگا. دوستو بزرگوں، کیوں؟ آخری نقطہ، کیوں یہ محبت اتنی لازوال کیوں ہے؟ اس کو اتنا دوام کیوں ملا ہے؟ کیوں نہ ملتا؟ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اور اس کو یہ پسند ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہی تم لوگ بھی کرو. تو اس میں ہمیں کیا ہے؟ اس کی محبت کا ایک مختصر نقطہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے، ہم محفل میلاد میں ہیں، ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محفل سجائے ہوئے ہیں، تو اللہ کریم نے انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے ان کے نام لے کر. لیکن بعض انبیاء کرام کے حوالے سے، مثال کے طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، کہ جس دن میری پیدائش ہوئی اس دن مجھ پر سلام ہو. اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کریم نے فرمایا سلام علیہ یوم ولد یوم یموت و یوم یبعث حیا، کہ یحییٰ علیہ السلام پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کا وصال ہوا اور جس دن وہ قیامت کو اٹھائے جائیں گے. سلام تو اللہ کریم نے انبیاء اکرام پہ بھیجا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی، جب اپنے حبیب کی باری آئی تو سلام پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ارے لوگو، میں اپنے حبیب پر صبح و شام ہر وقت اور میرے ملائکہ صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں، تم بھی بھیجا کرو. اور یہ اللہ کریم نے کسی اور نبی پر اس کی شان میں نہیں کیا. ہاں، مومنوں کے لیے آیا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ جو مومن آزمائشوں سے گزرتے ہیں، ان میں پورا اترتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے صلاۃ نازل ہوتی ہے. دوستو بزرگوں، ایک کام جو صلاۃ علی النبی کا اللہ کریم ازل سے کر رہا ہے، آج تک کر رہا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا. ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور یہ حقیقت ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ 14 صدیاں بیت گئیں اور ہر صدی میں کوئی نہ کوئی مجدد تشریف لاتا رہا ہے اور اپنے زمانے کے مطابق دین کی تجدید کرتا رہا ہے. لیکن آج ہماری اس صدی میں جو مجدد حضور شیخ الاسلام تشریف لائے ہیں، انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے، وہ کام کر دیا ہے جو آپ سے پہلے کسی مجدد نے نہیں کیا. وہ کیا؟ کہ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ اپنے حبیب پر ہمہ وقت صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے. لیکن آپ کے دست مبارک سے، آپ کی زبان مبارک سے، آپ کی کوششوں سے اب پوری دنیا میں ایک ایسا مرکز قائم ہو چکا ہے کہ وہاں پر 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے. تو یہ اور کسی نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا و مولا کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے آپ کی ذات مقدسہ پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.